أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ ہم قرآن کریم کی سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کا جہاں تذکرہ کیا ہے، اس تذکرے میں سے ایک ایک خوبی روزانہ ذکر کر رہے تھے۔ عباد الرحمن کون ہیں؟ جنہیں اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ دنیا میں بہت سی کمپنیاں ہیں، ان کمپنیوں میں کام کرنے والے بہت سے ورکر اپنے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں کمپنی میں کام کرتا ہوں، فلاں کا بندہ ہوں۔ یہ ایک جملہ ہوتا ہے۔ آپ کس کے ہیں؟ کالی میں فلاں کمپنی کا بندہ ہوں۔ لیکن اس ورکر کی خوشی کا اس وقت کوئی عالم نہیں رہتا کہ جب اس کمپنی کا باس یہ کہہ دے کہ یہ میری کمپنی کا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ یہ تو انسان کی خوشی ہے کہ انسان اپنے باس سے یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا کہ جس میں اللہ اپنے بندے سے کہے اور اپنے تمام بندوں کو بتائے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ ظاہر ہے میں اور آپ ہر شخص یہ کہنے کو تیار ہے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے جھکتے ہیں کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں۔ لیکن وہ اللہ اگر ہمارے بارے میں یہ کہے کہ فلاں بندہ یہ میرا بندہ ہے، تو ظاہر ہے اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی، ان خوبیوں کو اپنانا پڑے گا تاکہ ہم بھی اس جملے کے اندر اس خطاب میں شامل ہو جائیں۔ عباد الرحمن کی ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ کتنی بڑی خوبی ہے یہ، اور ہے بہت آسان۔ لفظ الذین اور لفظ واو کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خوبی الذین کے ساتھ بیان کرتا ہے تو اگر وہ ایک ہی خوبی اپنا لی جائے تو بندہ عباد الرحمن میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے اس رکوع میں الذین اور والذین کے ساتھ ہر آیت کا آغاز کیا ہے، لیکن بہت سی صورتوں میں جیسے سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کا توصیہ کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید و تلقین کرتے ہیں۔ اب خسارے سے وہ بچے گا جو چاروں خوبیاں اپنائے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھیں، کیونکہ اس نے فرمایا یہ رحمان کے بندے۔ لفظ رحمان میں یہ بات واضح ہے کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر شے سے زیادہ وسیع۔ اس لیے اللہ ایک عمل کرنے پر اپنا بندہ بنا رہا ہے۔ پورے رکوع میں بیان ہونے والی ہر خوبی کو اپنائیں تو اللہ کے اور مقرب بن جائے گا۔ لیکن صرف ایک خوبی اگر اپنا لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، غربت آ جائے، تنگدستی آ جائے، رزق میں کمی آ جائے، اولاد کے مسائل آ جائیں،
اور عزت کے مسائل آ جائیں، ہر حال میں اللہ کو پکار۔ فرمایا جو صرف اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی بڑی سعادتیں بھی رکھی۔ نبی علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اللہ کے رسول مجھے بس وہ باتیں بتا دیں جنہیں اپنا کر میں جنت میں چلے جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ کسی ولی کو، نہ غوث قطب ابدال پیر فقیر فلاں بزرگ، کسی کو نہیں، کسی درگاہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان غیر اللہ کے درباروں میں جا کر ایک تو پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور آپ کو آج کل سوشل میڈیا بتا رہا ہوگا کہ عزتیں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ لیکن اللہ کے سامنے آ کر انسان کا پیسہ بھی محفوظ ہے، انسان کی عزت بھی محفوظ ہے، اس کا وقت بھی محفوظ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسجد میں آ کر جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، مسجد میں آنے کا کتنا ٹکٹ ہے؟ کوئی ٹکٹ نہیں۔ مسجد میں آ کر کس نے لازم کیا ہوا ہے کہ جناب اتنا چڑھاوا دو گے تو مسجد میں تمہاری عبادت قبول ہوگی؟ کوئی۔ لیکن آپ ان جگہوں پر چلے جائیں تو آپ کو اس درگاہ پر یا اس مندر پر جانے سے پہلے ہی آپ کی جوتیاں اتروا کر کہیں گے 50 روپے جوتی رکھوا لیجیے جمع کرا، اسٹارٹ وہیں سے ہوگا۔ پھر آپ اندر جائیں گے، لاؤ جی فلاں بزرگ ادھر بیٹھے ہیں، ادھر ان کے آستانے پر جمع کراؤ، پھر ادھر آستانے پر جمع کراؤ، پھر بابا کی دعا اور منت پوری کرنی ہے تو اتنے جمع کراؤ۔ انسان کا پیسہ بھی گیا، وقت بھی گیا۔ وقت کیسے گیا؟ لوگ دور دراز کے درباروں میں جاتے ہیں کہ وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، وقت برباد کر دیتے ہیں، اور وہاں پر جعلی پیر وہ لوگوں کی عزتوں سے بھی کہتے ہیں۔ لیکن مسجد میں آ کر انسان کا وقت بھی بچتا ہے۔ ہر گلی میں رب کی توفیق ہے، یہ ہمارے علاقوں پر، ہمارے شہروں پر، ہمارے ملک پر، ہر گلی ہر محلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی مسجد مل جائے گی۔ مسجد میں آ کر برابر میں گھر ہے، برابر میں دکان ہے، برابر میں آفس ہے، مسجد میں جا کر عبادت کی اور عبادت کر کے بغیر کچھ خرچ کیے، بغیر وقت ضائع کیے واپس اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے مجھے وہ کام بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر آپ نے فرائض کی بات کی، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آپ نے فرمایا فرض روزے رکھنا، فرض نمازوں کی ادائیگی کرنا، فرض زکوٰۃ لازمی دیتے رہنا، اور اللہ نے استطاعت بھی ہو تو فرض حج لازمی کر لینا۔ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی آپ علیہ السلام سے وعدہ کرتے ہیں، فرمایا لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں آپ نے جو مجھے بتایا ہے اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ فلما ولّا، جب وہ جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جو یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ اس شخص کو دیکھ لے تو مجھ سے وعدہ کر کے دیا ہے کبھی شرک نہیں کرے گا، ہمیشہ توحید پر عمل کرے گا، رب جنت دے دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ایک نماز سے دوسری نماز پر اجر دے دیتا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے پر اجر دے دیتا ہے، ایک رمضان سے دوسرا رمضان آنے پر اپنے بندوں کو اجر دے دیتا ہے، لیکن شرط لگائی ہے اذا اجتنبت الکبائر، جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلا ہے الاشراک باللہ، رب کے ساتھ شرک کرنا۔ آج لوگ اللہ کے آگے جھکنے کے بجائے اپنی التجائیں، اپنی دعائیں، اپنی پکار، اپنی مناجات غیر اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، نتیجتاً مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست، میرے ساتھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اے میرے صحابی، اے میرے دوست، کبھی بھی شرک نہ کرنا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شرک، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر معافی کے مر جائے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ دیگر خطاؤں اور لغزشوں کو اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک والا گناہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتا۔ شرک اتنا غلیظ گناہ ہے، حتیٰ کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے بھی شرک جیسا عمل کر لیا تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائے گا۔ کتنا بڑا عمل، کتنا خطرناک عمل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر کاربند رکھے، اس لیے کہ میں بتا چکا ہوں جو توحید پر عمل کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عباد الرحمن کی صف میں شامل کر لیتا ہے اور وہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مرکز کی طرف سے میرے پاس زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ کی رسیدیں موجود ہیں، جو احباب اپنے عطیات جمع کرانا چاہتے ہیں یہاں میرے پاس رسیدیں موجود ہیں، جمع کرا سکتے ہیں۔ اب بلا تاخیر حضرت مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موارد حسنہ سے مستفید فرمائیں۔